افسانوں کے بادشاہ منٹو کی کہی باتیں۔ میں ایسے عشق کا قائل نہیں جو مرد کی طرف سے شروع ہو۔ ممکن ہے عورت کی آنکھوں میں آپ آنسو ضروری خیال نہ کریں، پر میں آنسوؤں کو ہٹا کر عورت کی آنکھوں کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ آنسو آنکھوں کا پسینہ ہے، اور مزدور کی پیشانی صرف اسی صورت میں مزدور کی پیشانی ہو سکتی ہے جب اس پر پسینے کے قطرے چمک رہے ہوں، اور عورت کی آنکھیں صرف اسی صورت میں عورت کی آنکھیں ہو سکتی ہیں جب آنسوؤں سے ڈبڈباتی ہوں۔ غلط کار انسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ حالات ہوتے ہیں جن کے کھیتوں میں غلطیاں بوتا ہے اور پھر ان کی فصلیں کاٹتا ہے۔ مرد کا دل امر و عیار کی زنبیل کی طرح ہوتا ہے۔ ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں، پھر بھی کچھ گنجائش باقی رہتی ہے۔ مسجد میں دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی اور سینمے میں ایک ساتھ۔ شادی زبردستی کی ہو یا پسند کی، سب شادیاں 2-3 سال بعد ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوائفوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو ڈر جاتی ہے۔ میرے افسانے تندرست اور صحت مند لوگوں کے لیے ہیں، نارمل انسانوں کے لیے جو عورت کے سینے کو عورت کا سینہ ہی سمجھتے ہیں اور اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، جو عورت اور مرد کے رشتے کو استحجاب کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ دنیا میں جتنی ڈھانٹتے ہیں بھوک ان کی ماں ہے۔ روٹی اور پیٹ، عورت اور مرد، یہ 2 پرانے رشتے ہیں، ازلی اور ابدی۔ پہلے مذہب سینوں میں ہوتا تھا، مگر آج کل ٹوپیوں میں ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر عورت کی عصمت ہے تو کیا مرد اس گوہر سے خالی ہے؟ اگر عورت عصمت باختہ ہو سکتی ہے تو کیا مرد نہیں ہوتا؟ اگر ان سوالوں کا جواب اثبات میں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے تیروں کا رخ صرف عورت کی طرف ہوتا ہے؟ سوسائٹی کے اصولوں کے مطابق مرد مرد رہتا ہے، خواہ اس کی کتاب زندگی کے ہر ورق پر گناہوں کی سیاہی لپی ہو، مگر وہ عورت جو صرف ایک مرتبہ جوانی کے بے پناہ جذبے کے زیر اثر کسی اور لالچ میں آ کر یا کسی مرد کی زبردستی کا شکار ہو کر ایک لمحے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ جائے، عورت نہیں رہتی۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ کر پیش کی گئی ہے۔ یہ نئی چیزوں کا زمانہ ہے، نئے جوتے، نئی ٹھوکریں، نئے قانون، نئے جرائم، نئی گھڑیاں، نئے آقا، نئے غلام، اور لطف یہ ہے کہ نئے غلاموں کی کھال بھی نئی ہے جو ادھڑ ادھڑ کر جدت پسند ہو گئی ہے، اور اب ان کے لیے نئے کوڑے اور نئے چابک تیار ہو رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان ادیبوں کے اعصاب پر عورت سوار ہے۔
سچ تو یہ ہے کہ آدم سے لے کر اب تک ہر مرد کے اعصاب پر عورت سوار رہی ہے، اور کیوں نہ رہے؟ مرد کے اعصاب پر کیا ہاتھی گھوڑوں کو سوار ہونا چاہیے؟ لمبے لمبے جلوس نکال کر، منوں بھاری ہاروں کے نیچے دب کر، چوراہوں پر طویل طویل تقریروں کے کھوکھلے الفاظ بکھیر کر، ہماری قوم کے یہ نام نہاد رہنما صرف اپنے لیے ایسا راستہ بناتے ہیں جو عیش و عشرت کی طرف جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں اگر کوئی عورت ہر روز خاوند سے مار کھاتی ہے اور پھر اس کے جوتے صاف کرتی ہے تو میرے دل میں اس کے لیے ذرا برابر ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب میرے پڑوس میں کوئی عورت اپنے خاوند سے لڑ کر اور خودکشی کی دھمکی دے کر سینما دیکھنے چلی جاتی ہے، اور میں خاوند کو 2 گھنٹے سخت پریشانی کے عالم میں دیکھتا ہوں، تو مجھے دونوں سے ایک عجیب و غریب قسم کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی لڑکے کو لڑکی سے عشق ہو جائے تو میں اسے زکام کے برابر اہمیت نہیں دیتا، مگر وہ لڑکا میری توجہ کو اپنی طرف ضرور کھینچے گا، ظاہر کرے کہ اس پر سینکڑوں لڑکیاں جان دیتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ محبت کا اتنا ہی بھوکا ہے جتنا بنگال کا فاقہ زدہ باشندہ۔ میں تہذیب و تمدن اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی نہیں کی؟ میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں، درزیوں کا ہے۔ جب تک انسانوں میں اور خاص طور پر سعادت حسن منٹو میں کمزوریاں موجود ہیں، وہ خوردبین سے دیکھ دیکھ کر باہر نکلتا اور دوسروں کو دکھاتا رہے گا۔ آپ کا شکریہ۔